السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین، گزشتہ درس میں ہم نے قربانی کی عیوب کے بارے میں 3 اقوال اور رائے ذکر کیے تھے۔ آج ان عیوب کو تفصیل سے ذکر کر لیں گے جن کی وجہ سے قربانی درست نہیں، اس لیے اس کو توجہ سے سن لیجئے۔ نمبر 1، جسم سے متعلق عیوب۔ جو جانور اس قدر کمزور ہو کر کہ ہڈیوں میں گودا نہ رہا ہو تو ایسے جانور کی قربانی جائز نہیں۔ البتہ کمزور جانور جن کی ہڈیوں میں گودا موجود ہو تو اس کی قربانی جائز ہے۔ نمبر 2، کانوں سے متعلق عیوب۔ جس جانور کی پیدائشی طور پر ایک یا دونوں ہی کان نہ ہو تو اس کی قربانی جائز نہیں، لیکن جس کی کان تو ہو لیکن پیدائشی طور پر چھوٹے ہوں تو ایسے جانور کی قربانی جائز ہے، اور جس جانور کی کان کا 1/3 سے زیادہ کٹا ہوا ہو تو احتیاط اسی میں ہے کہ اس کی قربانی نہ کی جائے، لیکن اگر کر لیا تو صاحبین رحمہ اللہ کے نزدیک جائز ہوگی، اور اگر نصف تک کٹا ہوا ہو تو بالاتفاق اس کی قربانی درست نہیں۔ اور اگر ایک کان یا دونوں کان لمبائی میں چرے ہوئے ہو یا سامنے کی طرف سے پٹ گئے ہوں یا ان میں سوراخ ہوں یا پیچھے کی طرف سے پٹے ہوئے ہوں تو اس کی قربانی جائز ہے مگر بہتر نہیں ہے۔ نمبر 3، سینگوں سے متعلق عیوب۔ جس جانور کے پیدائشی سینگ نہ ہو یا سینگ چھوٹے ہو لیکن سینگ ٹوٹ چکے ہو لیکن جڑ سے نہ ٹوٹے ہو تو ایسے جانور کی قربانی جائز ہے، البتہ اگر جڑ ہی سے اکھڑ جائے تو ایسے جانور کی قربانی جائز نہیں۔ نمبر 4، آنکھوں سے متعلق عیوب۔ جو جانور اندھا ہو یا بالکل کانا ہو تو اس کی قربانی جائز نہیں، اور جس جانور کی بینائی 1/3 سے زیادہ گئی ہو تو قول احوط کے نزدیک اس کی قربانی جائز نہیں، لیکن صاحبین کے نزدیک جب تک نصف تک نہ گئی ہو تو اس کی قربانی جائز ہے، لیکن بینگے جانور کی قربانی جائز ہے۔ نمبر 5، ناک سے متعلق عیوب۔ جس جانور کی ناک کھٹ چکی ہو تو اس کی قربانی جائز نہیں، البتہ اگر نکیل ڈالنے کے لیے اس میں سوراخ کیا گیا ہو تو اس سے کچھ فرق نہیں پڑتا۔ نمبر 6، دانتوں سے متعلق عیوب۔ جس جانور کی دانت بالکل نہ ہو یا اکثر دانت گر جانے کی وجہ سے وہ چارہ نہ کھا سکتا ہو تو ایسی جانور کی قربانی جائز نہیں، اور جس جانور کے کچھ دانت گر چکے ہوں لیکن وہ چارہ کھا سکتا ہو تو اس کی قربانی جائز ہے، لیکن ایک بات یاد رکھیے کہ دانتوں سے مقصود چارہ کھانا ہے، اس لیے اگر کسی جانور کی دانت نہ ہو لیکن وہ چارہ کھا سکتا ہو تو اس کی قربانی جائز ہے۔